على سيدنا مولانا محمد وعلى بارك وسلم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ بیانوں میں سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہوتا ہے اور بندے نیک کام کرتے ہیں تو اسے اللہ جنت دے گا، اور اگر گنہگار بندہ ہے، اللہ کی باتوں کو اس نے نہیں مانا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ جنت اور جہنم تو آپ سنتے ہیں، مگر یہ جنت ہے کیا اور جہنم ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں حدیث مقدس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، ہماری شریعت نے اندھیرے میں نہیں رکھا۔ کل ہو کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جنت اتنی خوبصورت ہے، جہنم اتنی مصیبت کی جگہ ہے۔ میرے آقا نے بہت کچھ اس کے بارے میں بتا دیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس کی معلومات کریں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جہنم کے بارے میں، یعنی دوزخ جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سماعت کریں، تاکہ خوف خدا پیدا ہو اور برائیوں سے بچیں اور اچھے کام ہم کریں۔ حدیث مقدس ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہی حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے۔ میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس جلایا گیا۔ 1000 برس۔ یہ ہم جو گھروں میں پکاتے ہیں، یا باورچی جو دیگ بناتا ہے تو 20 منٹ 25 منٹ لیتا ہے پہلے اس کو، اور جب شعلہ تیار ہوتا ہے تو دیگ چڑھاتا ہے، اور جس کو 1000 برس اس کو دہکایا گیا ہو، ذرا اندازہ کیجیے اس کا کیا عالم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ 1000 برس جہنم کی آگ کو جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، یعنی 1000 سال تک دہکاتے رہے تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی ایک دم۔ پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، جلتے جلتے سفید ہو گئی۔ پھر اسے 1000 برس جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ جیسے دنیا کی آگے جب جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ شباب پر ہوگی اور اس میں ایک دم اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، بالکل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا۔ تو یہ تو جہنم کی آگ ہو گئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں اس کی سختی کیا ہوگی۔ بھائی باورچی بھی جب دیگ چڑھانے کے لیے جلاتا ہے تو کافی دور ہمیں ہٹنا پڑتا ہے، اور گرمی ہو تو اور دور ہٹتے ہیں کہ بھائی دھا آ رہی ہے، وہاں سے اس کی تپش آ رہی ہے۔ اور جس کو 1000 سال جلایا گیا ہو، آپ اندازہ کیجئے اس کی تپش کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، ٹخنے تک، اور بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے زانوں تک آگ کے شعلے پہنچیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی، یعنی جیسا گناہ ہوگا ویسے ہی اس کو آگ وہاں تک پہنچے گی۔ اور بعض وہ ہوں گے جن کے کمر تک ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے۔ حضرات، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ سن لیا اور چلے گئے۔ آج لاک ڈاؤن ہے، جو بھی ہے، آج باہر نکلنے سے آپ پرہیز کر رہے ہیں۔ ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ پولیس نے اگر پکڑ لیا تو پٹائی کرے گی، جیل میں بھیج دے گی۔ حضرات یقین مانیے، دنیا کی، پوری دنیا کی جیل بھی وہاں کی جیل کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت۔ وہاں کی سختی، وہاں کا عذاب، اللہ کی پناہ، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف سن لیجئے ترمذی شریف کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا، جو دوزخیوں جہنمیوں کے بدن میں زخم پڑ جائیں گے، آبلے پڑ جائیں گے، اس میں سے جو پانی نکلے گا، جیسے پیپ کا پانی نکلتا ہے نا لوگوں کے زخم سے، اگر وہ زخم کا نکلا ہوا پانی دنیا میں ڈال دیا جائے، ایک ڈول خالی،
تو دنیا کے سارے لوگ بدبودار ہو جائیں، سب کے سب بدبودار ہو جائیں، یعنی یہاں ڈالا جائے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں اس کی بدبو سے سب برباد ہو جائیں سب۔ تو حضرات ہمیں آپ کو غور کرنا ہے کہ یہی زندگی نہیں ہے کچھ، یہ تو ایک خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بستر پر سوئے، خواب دیکھا ہم نے، محل میں ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور ہم بادشاہ بن گئے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہی جھوپڑی ہوتی ہے، وہی سوکھی روٹی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ آج خواب میں پڑے ہوئے ہیں، علماء بتا رہے ہیں مگر ہماری عوام سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، شیطان قید کر دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں اللہ اپنا خوف عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری ہم کریں جہاں ہمیں جانا ہے، یہاں کی اتنی ہی تیاری کریں جتنی ہمیں ضرورت ہے۔